الرحمن الرحیم. جناب حاجی اکبر تابان صاحب فرزند بلتستان ہے، تابان ہے، تابان ہے. جناب سعید بلتستانی صاحب بچوں دھیان سے، پلیز دھیان سے. جناب عباس ایڈوکیٹ صاحب، طاہر شگری صاحب، انجینئر شبیر صاحب، منظور حسین صاحب، رضا الحق، غلام حسین صاحب، اشرف سادہ صاحب، ایم ایس ایف کے شیر جوان اور نیشیر کنیانگ لا سلام یاتی زیرو معجو السلام علیکم. سکردو کے شیروں، دلیروں، شہیدوں کی سرزمین والوں، آپ کو نواز شریف اور مریم نواز کا سلام پہنچے. اور میاں صاحب کی زبان میں بولوں، نواز شریف کی زبان میں بولوں تو کہوں، سکردو والوں یہ کیا کمال کر دیا. نہ کوئی کرسی ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ ہے، نہ کوئی جلسہ گاہ ہے. اگر ہے تو جذبہ اور عوام زندہ باد. سکردو زندہ باد. بھئی نوجوانوں، شیروں اور دلیروں، بڑے تیز ہو. مریم تیری آواز میری آواز کا نعرہ لگا کے مریم نواز کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے باندھ لیا. اور مریم نواز آج اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتی ہے کہ جس طرح نواز شریف نے گلگت بلتستان سے محبت کی، زندگی کے آخری سانس تک آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز آپ سے تعلق اور رشتہ نبھائے گی انشاءاللہ. اور اس جلسے کے بعد گلگت بلتستان نے جو جذبہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے لیے دکھایا ہے، اس جذبے کے بعد اگر مسلم لیگ نون دھاندلی سے ہرائی جاتی ہے تو یاد رکھو، نہ گلگت بلتستان یہ رزلٹ مانے گا، نہ پاکستان یہ رزلٹ مانے گا. اور سکردو کے میرے نوجوانوں، زیادہ تر تو نوجوان نظر آ رہے لیکن بیچ بیچ میں بزرگ بھی ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ جاتا ہے اپنے الیکشن میں، تو کیا گلگت بلتستان جاتی ہوئی حکومت کے ساتھ جائے گا؟ کیا گلگت بلتستان ایک ایسی حکومت کے ساتھ جائے گا جس کی دنوں میں انشاءاللہ چھٹی ہونے والی ہے؟ اور جو جانتی تھی، جو حکومت جانتی تھی اور جب یہ 2.5 سال پہلے دھاندلی سے آئے تھے، نواز شریف کے اور مسلم لیگ نون اور شیر کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آئے تھے، تو 2.5 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے
کہ آج پورے ملک میں جگہ جگہ گھبرائے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے جلسوں سے میرے وزراء کو پریشانی ہوتی ہے. آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کیونکہ عوام آپ کا گھیراؤ کرے گی اور آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے گی. تم عمران خان، تم عوام کے نہ صرف تم نے ان کے عمران خان اور یہ حکومت صرف آپ کی اس لیے مجرم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے. یہ اس لیے آپ کی مجرم ہے کہ آپ کے گھروں سے روٹی اور آپ کے گھروں سے سکون، آپ کی نوکریاں، آپ کی خوشیاں انہوں نے چھین لی ہیں. اور اب جبکہ حکومت اپنے آخری دنوں پہ آ چکی ہے، انشاءاللہ نہ دھاندلی رہے گی، نہ دھاندلی کرنے والے رہیں گے اور نہ دھاندلی کی پیداوار عمران خان رہے گا. اور اب راج کرے گی تو خلق خدا انشاءاللہ. اور آج ملک کا چپا چپا جس طرح سکردو کی یہ گلیاں گواہی دے رہی ہیں، گلگت بلتستان کی گلیاں اور محلے اور سڑکیں گواہی دے رہی ہیں، اسی طرح آج عوام یہ گواہی دے رہی ہے کہ نواز شریف کے علاوہ اب پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہی. اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی ذات کے کرم سے آج اگر کسی کے پاس پاکستان کی لگی ہوئی بیماریوں کا علاج ہے، کسی کے پاس پاکستان کے مسائل کا علاج ہے، تو اس کا نام ہے محمد نواز شریف. اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون. تو آج جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایک پیج پر ہونے کے باوجود، عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے باوجود، دھاندلی کے باوجود، ساری کوششوں کے باوجود، آج اگر تمہاری 2.5 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے تو ہٹ جاؤ عوام کے اور نواز شریف کے درمیان سے. آج اگر مان رہے ہو، دل سے مان رہے ہو کہ اگر نواز شریف کے پاس ہی علاج ہے پاکستان کے مسائل کا، تو دل بڑا کرو اور عوام اور نواز شریف کے درمیان سے ہٹ جاؤ اور عوام کو اور نواز شریف کو ایک دفعہ پھر مل کر اس ملک کی خدمت کرنے دو. آپ نے کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ پہلا موقع آیا اس سال میرے بھائیوں، گلگت کے میرے بھائیوں، بلتستان کے میرے بھائیوں، کہ عوامی ملازموں کی اور پاکستان کے جو تنخواہ دار ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی. پہلا سال آیا کہ یہ تنخواہیں نہیں بڑھی. کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہی نہ رہے آپ کے پاس؟ اس ملک کو عوام اور نواز شریف کے حوالے کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پھر سے ترقی کی منازل طے کرے گا. اور دیکھ لو، فیصلہ تمہارا نہیں چلتا، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. اور جب تم اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہو کہ ہم نواز شریف کو مٹا دیں گے، نواز شریف کی سیاست کو ختم کر دیں گے، تو یہ شرک ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف یہ پاور اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور آج تمہاری ساری طاقتیں، تمہاری ساری دھاندلیاں، تمہارے سارے انتقام ناکام، تم نے نواز شریف کی آواز بند کی، اللہ تعالیٰ نے آج تمہاری آواز بند کر دی.
اور پوری دنیا میں اگر ایک ہی آواز گونج رہی ہے تو اس کا نام ہے محمد نواز شریف. اور میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آپ میرے دل کے بہت قریب ہو. اب میں گلگت بلتستان کے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور آج اس جلسے کے تھرو پاکستان کے اندر پھیلے طول و عرض پر سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. اور میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اپنے حق کے لیے اب کھڑے ہو جاؤ. اپنے حق کو مت چھوڑنا. حکومتیں لانے اور واپس لے جانے کا، حکومتیں منتخب کرنے کا اور ان کو گھر بھیجنے کا اختیار صرف اور صرف خلق خدا کے پاس ہے. جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے سے پچھلی نسلوں نے سہ لیا، وہ سہ لیا. آج اپنی بہن مریم نواز کے ساتھ وعدہ کرو کہ اب اپنے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں دو گے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اپنے ووٹ کو دوسروں کے پاؤں کے نیچے روندنے کی اجازت نہیں دو گے. اپنے حق کے لیے کھڑے ہوگے. بھیڑ بکریوں والا سلوک برداشت نہیں کرو گے. اور اپنے جو آپ کا حق ہے، چاہے وہ نواز شریف نے آپ کے لیے سڑکیں بنائی ہیں، سنا ہے کہ 72 سال میں جو سڑکیں نہیں بنی نواز شریف نے بنا دی. 70 سال میں گلگت بلتستان کو یونیورسٹی نہیں ملی، وہ نواز شریف نے الحمدللہ آپ کو دی. تو یہ جو حق ہے نا آپ کا، یہ احسان نہیں ہے. یہ حق آپ کا آپ کو ملنا چاہیے، اس حق سے بھی زیادہ ملنا چاہیے. لیکن میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یہ بات یاد رکھنا، جب یہ حق آپ کو بھیک کی طرح دیا جائے تو انکار کر دینا. خوددار نوجوان بننا، اپنا حق کو سر اٹھا کے لینا. یہ میرے نوجوانوں کا مستقبل نہیں ہے کہ وہ فیس بک پر کچھ لکھیں یا وہ ٹویٹر پہ کچھ لکھیں یا وہ کوئی بات کریں اور رات کو ویگو ڈالے آ کے ان کو اٹھا کے لے جائیں. یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.